बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर रही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले ही ये बता दिया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वक्त भी बता दिया था, बड़ी तादाद सहाफियों की यहाँ पर मौजूद थी और DGISPR ने आते ही ये बता दिया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से होगी। क्या हो रहा है, क्या इकदाम लिए गए हैं, पीछे इसके कौन है, तो इस पर उन्होंने बात की। इसमें एक तो अफगानिस्तान को उन्होंने आड़े हाथों लिया, अफगान गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया, यानी जिसको वो कह रहे थे कि हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत इस तरह की थोड़ी होती है, ये तो एक जैसे कोई कब्जा ग्रुप होता है वो आकर बैठ गया। जिस बात का इन्होंने वादा किया था उसमें से किसी पर भी अमल नहीं किया। खास तौर पर खवातीन के हुकूक की बात उन्होंने की, इस पर भी इन्होंने कुछ अमल नहीं किया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, वहां उन्होंने जिस तरह से बात की है ऑपरेशन के खिलाफ, यानी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने, इस पर DGISPR ने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया कि जी ये होते कौन है कि कहें कि जी ऑपरेशन नहीं हो सकता, किस तरह से कह सकते हैं, हम एक आईनी इदारा हैं और आइन के मुताबिक हम काम करते हैं, जहां भी दहशतगर्दी होगी हम वहां पर जाएंगे। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कुछ पैगामात, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो हुकूमती अहम लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स चलाई, जिनमें 3 वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला, पंजाब की मरीम साहिबा और इसके अलावा बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, इनकी स्टेटमेंट्स थी, वज़ीर आज़म की थी। लेकिन जो अहम नोट करने वाली बात थी वो ये कि इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कोई स्टेटमेंट नहीं उन्होंने चलाई। अलबत्ता जो उन्होंने स्टेटमेंट्स चलाई तहरीक इंसाफ की, वो ऑपरेशन के खिलाफ स्टेटमेंट्स थी। असद कैसर की चलाई, जो उन्होंने असम्बली में बात की थी, कौमी असम्बली में। इसके अलावा सुहेल आफरीदी की उन्होंने स्टेटमेंट्स चलाई हैं जो जलसों में थी, दीगर जगहों पर थी, शफी जान की, इस तरह से दीगर स्टेटमेंट्स कि जी तहरीक इंसाफ ऑपरेशन के खिलाफ बात करती है। तो इस पर वो खासे गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा तो क्या ये वली महसूद की बात फिर करेंगे, यानी TTP का जो सरबराह है ये उसको लाना चाहते हैं, उसको वज़ीर आला लगाना चाहते हैं, ये चाहते क्या हैं। फिर उन्होंने डाटा दिखाया कि इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने कहा कि यहां पर दहशतगर्दों को एक तरह से सहूलत मिल जाती है और एक सियासी बैकिंग मिल जाती है कि उनके खिलाफ उस तरह से सियासी तौर पर नहीं आगे बढ़ा जा रहा। एक जगह पर उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन रोकने की बात करते हैं, ऑपरेशन तो हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा एक मुख्तलिफ जगह पर ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी गवर्नमेंट अगर कहती भी है तो इससे तो हम रुकेंगे नहीं, हम तो जहां भी हमें लगेगा ऑपरेशन की जरूरत है वो हम करेंगे ही करेंगे। तो अब खास तौर पर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और फिर साबिक वज़ीर आज़म की उन्होंने बात की, नाम नहीं लिया खान साहब का, और उन्होंने कहा कि जी ये तो कहते थे कि जो आर्मी चीफ है वो बाप होता है और इस तरह की स्टेटमेंट्स देते थे। फिर ये कि बाइख्तियार थे, आज की गवर्नमेंट भी बाइख्तियार है और खान गवर्नमेंट बाइख्तियार थी, तो ये इल्जाम किसी और पर नहीं लगा सकते, ये बाइख्तियार थे, ये लोगों को लेकर आए, यानी दहशतगर्दों को यहां पर लाकर आबाद किया। ये सब बातें DGISPR ने की, जो अब जाहिर है कि बड़ी अहम है और बहुत से लोग इसको इस चीज से भी जोड़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए और सख्तियां हो रही हैं और ये बाकायदा एक स्टेटमेंट की तरह ये चीज आ रही है DGISPR की तरफ से कि जी ये जमात या ये हुकूमत ये दहशतगर्दों को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन उस तरह नहीं होने दे रहे, ये सब कुछ। तो आगे जाकर ये केस बन सकता है तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल पाबंदी का। और सुहेल वड़ाइच साहब और इसके अलावा रऊफ क्लासर साहब ये बातें लिख चुके हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है कि हाँ जी पाबंदी लगा दी जाए। और ईमान मजारी साहिबा जो इंसानी हकूक की वकील हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये भी दहशतगर्दों की सपोर्ट करती हैं, उनके खिलाफ पहले ही केस चल रहा है। तो ये कुछ मेन चीजें थी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नजर आती हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि एक लीडर अपनी जमात को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है, सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है, वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है। DGI यानी फैज हमीद को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, इदारे का कोई ताल्लुक नहीं, शख्सियात का खेल था, ये बात उन्होंने की। और फिर जनाब उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से, ऑपरेशन की मुखालफत में बयानात चलाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के यानी साथ स्लाइड्स पर वो बयानात चलाते रहे, वीडियोस दिखाते रहे कि क्या इन्होंने बात कही हुई है। अच्छा, तर्जुमान फौज ने मसाजिद के हवाले से वज़ीर आला KP के एक मुतनाज़ा बयान को मज़ाक़-ए-ख़ेज़ करार दिया। जब दलील ना हो तो फिर ऐसी बातें की जाती हैं, क्या नूर वली की बैत कर लेनी है, क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है। और 3700 दहशतगर्दी के वाक़यात सूबे में पेश आए और फिर ऐसा बयानिया आखिर क्यों, नेशनल एक्शन प्लान के बाकी नुकात पर अमल किसने करना है। अच्छा, और फिर जनाब
یہ کہتے ہیں فوج یہاں سے نکل جائے. آپ غور سے سنیں, فوج وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, ہمیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا آئینی حکم ہے. آپ کو یہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. DGISPR نے یہ بھی کہا. اور خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں. ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ کیا نور علی مسعود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے؟ اس کی بیعت کر لینی چاہیے. پاکستان کی عوام, ریاست اور فوج ساتھ ہیں, کوئی گیپ نہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. یہ بات ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ یہ تو فوج کی جنگ ہے. نہیں, یہ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے. اگر ہم آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ کے گھروں, بازاروں, اسکولوں اور دفتروں میں پھٹیں گے, آپ کو ماریں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی افغانستان دہشت گردی کی ماجگہ ہے. افغان طالبان کوئی حکومت نہیں, ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ باغ کی انہوں نے مثال دی کہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. تو سب کو پتا ہے, لیکن خیبر پختونخوا حکومت کو اس کا نہیں پتا کہ جی کس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, سارے معاملات کیا چل رہے ہیں. اچھا, اور DGISPR نے وکیل ایمان مزاری کو باریک وارداتیہ قرار دیا ہے. اور DGISPR نے کہا کہ یہ نام نہیں لیا, یہ خود کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتی ہیں. ایک پروفیسر عثمان قاضی کی دہشت گردی پر سوشل میڈیا پر بیانیہ بنایا. ان سب کی ڈوریاں باہر سے چل رہی ہیں. یہ انہوں نے یہ بھی بات کہی. ایک سوال ہے, خیبر پختونخوا میں 80% دہشت گردی کے واقعات کیوں؟ ہمارے بہت سے دوست صحافی یہاں خیبر پختونخوا سے بیٹھے ہیں. یہ سوال آپ کے ذہن میں تو چیخ چیخ کر آتا ہوگا کہ کیوں. اس کی بنیادی وجہ ہے پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس جو وہاں پر فلرش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ پالیٹکس اور دہشت گردی وہاں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں سال 2025 میں دہشت گردی کے 3811 واقعات ہوئے. یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ساری سلائیڈ چلائی ہیں, ایک ایک چیز کو دکھایا ہے. اور کہا افغان طالبان نے دنیا سے 3 وعدے کیے. یہاں عوامی نمائندہ حکومت ہوگی, خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوگا, دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی. لیکن یہ وعدے پورے نہ ہوئے. آج وہاں خواتین کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں, وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. اور یہ جناب DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے مین نکات تھے. بڑی طویل گھنٹوں پر محیط یہ پریس کانفرنس تھی, جس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو افغانستان کی وہاں پر حکومت پر تنقید, اور دوسرا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت اور تحریک انصاف پر اور خان پر, ان کا نام لیے بغیر اس طرح سے انہوں نے تنقید کی ہے. اچھا, اب آ جائیے جناب کچھ دیگر اہم باتوں پر, کیونکہ ویڈیو کچھ طویل ہو گئی. اچھا, ایک تو ظاہر ہے کہ اب اس کا دیکھیں گے تحریک انصاف کی طرف سے جواب, اور یہ ہم نے دیکھا ہے جب بھی اس طرح پریس کانفرنس ہوتی ہے تو جواب بھی آتا ہے. لیکن جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ پاکستان کو بننا ہے, DGISPR نے بھی کہا ہے, تو پہلے ہی ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب مزید ہارڈ ہوگا کام, یہ نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ اب KP گورنمنٹ کا کیا بنے گا, اور بطور جماعت تحریک انصاف کا کیا بنے گا. یہ تو اب چیزیں بہت واضح ہو رہی ہیں. تو اب مذاکرات کا کیا بنے گا, یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بھی لگتا ہے بیک چینل پر کچھ نہ کچھ ہے, لیکن آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا. 8 فروری کی تاریخ بہت عام ہے, فروری کا مہینہ بہت عام ہے, لیکن اس سب کے باوجود یہ باتیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں کہ حکومت اس وقت, موجودہ حکومت بہت کمزور نظر آ رہی ہے, کیونکہ معاشی میدان میں ان کی کارکردگی بہت ہی بری ہے, مائنس میں ہے. اسی پہ جناب ایک تو جو سختیاں ہیں اسی حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ عدالت نے علی امین گنڈاپور سابق وزیر اعلیٰ کے گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں. عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. ان کے خلاف اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے پولیس کو کل اخبارات میں اشتہارات جاری کرنے کا بھی کہہ دیا ہے. اب موجودہ وزیر اعلیٰ بھی, سہیل آفریدی بھی سمجھے اشتہاری ہیں, ان کے خلاف مقدمات ہیں, اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی ہیں. اس سے پہلے جو وزراء اعلیٰ تھے وہ دونوں تحریک انصاف کے تھے, ان کے خلاف بھی کیسز تھے, مگر وہ اب کوئی چکر نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب کے خلاف نیب کے تھے, وہ بھی چونکہ تحریک انصاف چھوڑ گئے. انہوں نے جماعت والی محمود خان بھی تھے, دونوں سابق وزراء اعلیٰ تھے, اور ان پر بڑے الزامات لگتے تھے. موجودہ PDM یا حکومتی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ الزامات لگاتی تھی, لیکن حیران کن طور پر پرویز خٹک صاحب اسی کابینہ کا حصہ ہو گئے کہ بہت برا دور تھا ان دونوں وزراء اعلیٰ کا, بہت خراب کارکردگی تھی, انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 اپنے دور میں, بڑی تباہی مچائی. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اب موجودہ کابینہ میں ہیں, اور پرویز خٹک صاحب سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ ان کے دور میں کیا کیا ہوتا رہا ہے, بطور ان کے وزیر اعلیٰ یا محمود خان کے وزیر اعلیٰ کے دور میں کیا کیا ہوتا رہا ہے, ان سے بھی سوال ہونے چاہیے. لیکن اب فی الحال تو وہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کابینہ کا حصہ ہے باقاعدہ. 5 فروری کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور یہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے. 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جائے گا, اور جو تسلط ہے وہاں پر
بھارت کا، اس کے خلاف یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اس میں ملک میں ریلیوں، واکس، سیمینارز اور خصوصی دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے، اور سرکاری سطح پر حکومت کی جانب سے ریاستی اداروں، ذرائع ابلاغ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس مسئلے کو مؤثر انداز میں سامنے لائیں۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو نشریات ہوں گی، ہر سطح پر ہر طرح سے تمام ادارے اس میں شامل ہوں گے اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہ کریں گے، بات کریں گے۔ آخر میں جی افسوسناک خبر ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا راجعون۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن تھے، یعنی جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے اس وقت جو لوگ شامل تھے، اس کے بنانے والے تھے، ان میں یہ تھے، اور سابق رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر ضیاء اللہ بنگش، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پارٹی کے سینئر رہنماؤں بشمول راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضیٰ، شہزاد سعید چیمہ، قمر زمان کائرہ، چودھری منظور احمد، چودھری اسلم گل، عثمان ملک، رانا عرفان اور دیگر نے ڈاکٹر ضیاء اللہ بنگش کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے سے تعزیت بھی کی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو، اس کے بانی ارکان اس کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں، سینئر ہوتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک ان کے لیے خبر ہے کہ اتنے سینئر ان کے رہنما اور بانیوں میں سے، ان کی پارٹی کے بانی ارکان میں سے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابھی حال ہی میں اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا نون لیگ کے بھی ایک ایم پی اے کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، تو بالکل نوجوان تھے، اچانک ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بس یہ ہے زندگی، کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب اس کا بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔